بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کی محتاجی ختم کرنے والا ایک آزمودہ وظیفہ۔ ایک وظیفہ آپ کے ساتھ آج ایسا شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے بارہا آزمایا اور لاجواب پایا۔ بہت زبردست اثر کرنے والا، تیزی سے اثر کرنے والا اور بالکل تیر بہدف نشانے پہ لگنے والا زبردست وظیفہ۔ کمبینیشن ہے اس میں اسماء الحسنہ کا اور سورہ کوثر کا۔ یہ وظیفہ واقعی میں آپ کی تقدیر بدل دے گا، لیکن بات وہی ہے، پورے یقین کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو ریزلٹس آپ کو آپ کی توقع سے بھی زیادہ اچھے ملنے والے ہیں۔ دیکھیے، آج کل چل رہا ہے میرے دوست ملاوٹ کا زمانہ۔ ہر چیز میں ملاوٹ، خلوص میں ملاوٹ، رشتوں میں ملاوٹ، ایون دو نمبری سمجھ لیں، مطلب ہر چیز میں بناوٹ، تصنع اور مکسنگ کا زمانہ یہ چل رہا ہے۔ اب ایسے زمانے کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے، جب بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ عام ہو گیا ہو، دو نمبری عام ہو گئی ہو، تو ایسے میں پتہ کیا ہوتا ہے، جب جھوٹ حد سے بڑھ جائے نا اور معاشرے میں زیادہ پھیل جائے تو پھر سچ اور جھوٹ میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ایسا معاشرے کا انداز بن جاتا ہے کہ پہلے زمانوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جھوٹ کم بولا جاتا تھا اور پتہ لگتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اب جھوٹ اتنا زیادہ کہ اگر کوئی سچ بول رہا ہو نا تو سچ بولنے والا جھوٹا لگتا ہے، اور بہت زیادہ جو زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں وہ سچے لگتے ہیں۔ یہ والا کچھ ایسا وقت اور ماحول جو ہے وہ معاشرہ ایسا بن چکا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ پھر اگر آج کے دور میں، کیونکہ ہم ملاوٹ زدہ چیزیں کھا کھا کے کچھ ایسے ہمارے سٹمک عادی ہو گئے ہیں، یا جھوٹی تقاریر اور جھوٹے بیان سن سن کر اتنا کچھ ہم اس کے عادی اور رسیہ ہو گئے ہیں کہ اگر ہمیں کبھی کوئی کھانے کے لیے خالص خوراک مل جائے نا تو وہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہوگی اور ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اس قدر ہم دو نمبری اور ملاوٹ کا شکار اور اس کے عادی ہو گئے۔ تو ایسے میں تھوڑا سا اگر شعور ہو انسان کے پاس تو زیادہ دیر نہیں لگتی ہے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے میں۔ آج بھی اگر آپ کے پاس تھوڑا سا دین کا علم ہو، وہ علم نہیں جو مولویوں سے ملتا ہے بلکہ وہ علم جو قرآن و حدیث آپ کو دیتے ہیں، اگر تھوڑی سی آپ توگو کر لیں، تھوڑی محنت کر لیں، تھوڑی ایفرٹ کر لیں، وہ جتنی ایفرٹ آپ دنیاوی ایجوکیشن کے اندر اور دوسری چیزوں میں کرتے ہیں، تو اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود کیا اتنا ٹائم نہیں ہوتا انسان کے پاس کہ تھوڑا سا دین کا علم بھی حاصل کر لے؟ یا اس کے لیے ہم کب تک مولویوں کے محتاج رہیں گے؟ اس قدر محتاجی تو ہے کہ آج اگر باپ مر جائے تو بیٹا اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس کے لیے بھی مولویوں کے ترلے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو مولویوں کی وہ بادشاہی بنی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمارے بغیر اپنے مردے بھی نہیں دفنا سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان مکمل نہیں ہیں، ورنہ ایسی کیا بات ہے، وہ کون سی چیز ہے یا وہ کون سا طریقہ ہے کہ جو آپ کو نہیں آتا؟ اگر آپ نماز جنازہ ہی پڑھنا سیکھ جائیں، کچھ علم کی بات ہے نا، پڑھانا تو ایک طرف بات رہ گئی، دور وہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر انجینئر بنا کے بھی بچوں کو خود وہ اپنے باپ کے جنازے میں دعا پڑھنا بھی ان کو نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم نے خود پہ سوار کر دیا اس مولویزم کو، کیونکہ ہم محتاج ہو گئے ہیں دین کے بارے کے اندر، مولویوں کے ہم محتاج ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس قدر محتاج ہو گئے ہیں کہ یوٹیوب ہمارا جو یوٹیوب کا یہ میڈیا ہے، اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا کہ جی چلو یار یہ مسئلہ پڑ گیا، کسی مولوی کی ویڈیو دیکھ لیتے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ آپ قرآن سے قربت نہیں ہے، اس کو کھول کے دیکھنا اور اس مسئلے کا حل لینا گوارا نہیں کرتے، احادیث کی بکس پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ قرآن و حدیث سے مدد لے لیجئے، وہ آپ کو سب کچھ بتا دیں گے، کیا ضرورت ہے یار؟ دیکھیے، جہاں بھی مولویزم آتا ہے نا وہاں پر فرقہ واریت بھی آتی ہے، اور بہت ساری، ہر آدمی نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی جو ہے وہ ڈومین بنائی ہوئی ہے، وہ اپنے مقصد کو، اپنے لالچ کو، تمنا کو پہلے رکھتا ہے، اور سائل کو یا دوسرے بندے کی بات کو وہ اتنی فوقیت نہیں دیتا۔ کل مجھے دو کمنٹس آئے، ایک بہن نے کہا کہ تقریر زیادہ نہ کیا کیجئے، پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں بھائی، میں تو تقریر کرنے کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، کسی کو تقریر پسند نہیں ہے وہ کسی اور مولوی کو ڈھونڈ لیں۔
دوسری بات، ایک اور بہن نے ایک میسج کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا آپ کی باتیں سن کے جیسے کوئی والد یا بڑا بھائی جو ہے وہ ڈانٹ کر سمجھا رہا ہو، اور کہہ رہی انہوں نے کہا کہ میرا دل اس سے خوش ہو گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے بہت شکر گزار ہوں ان بہن کا، بہت شکریہ۔ مجھے صرف آپ لوگوں کا یہی رسپانس ہی چاہیے کہ ہم ہوتا یہ المیہ یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی تو بات اس وقت سنتے نہیں جب وہ دنیا میں ہوتا ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو مس بہت کرتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا بندہ ہوتا جو آج ہمیں باپ یا بڑے بھائی کی طرح ڈرا کے سمجھا کے ڈانٹ کے ہدایت کی طرف لا رہا ہوتا یا ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا۔ تو یہ وظیفہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار، وظیفے کو تو آپ 2 منٹ میں 1800 وظیفے مختلف چینلز کے اوپر سرچ کر لیں۔ بات تو یہ ہے نا کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کے ذہن کو تو تیار کیا جائے کہ آپ جو پڑھ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے، آپ کر کیا رہے ہو، التجا کس سے کر رہے ہو۔ آپ کو کیا پتا، اگر آپ اپنی اصلاح کر لو تو شاید آپ کو وظیفہ پڑھے بغیر ہی اللہ آپ کی دعا قبول کر لیں۔ اگر آپ اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے اندر تھوڑے بہت جو آپ کے اندر پرابلمز ہیں وہ دین کو لے کے ان کو آپ امینڈ کر لیں اور صحیح کر لیں، استغفار کر لیں، اور جو فرائض اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے ہمیں ذمہ لگائے ہوئے ہیں وہ ہم پورے نہیں کر پا رہے، ان کو تھوڑا سا ادا کرنا شروع کر دیں اور اپنے راستے کو سیدھا کر لیں اور تھوڑی سی اصلاح کر لیں اپنے آپ کو، تو میرے خیال میں پھر مسئلہ تو یہ تو نہیں ہوگا، پھر آپ کو کسی اور اضافی عبادت کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تو ویسے ہی آپ کی دعا قبول کر لیں گے، آپ پہ رحم کر دیں کہ یہ بندہ ہدایت کی طرف آ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا رب ہی ہے جو میرے تمام معاملات کو سیدھا کر سکتا ہے، اور یہ کسی تیسرے کے در پہ نہیں گیا، ٹھیک ہے نا، کسی اور کے پاس یہ نہیں گیا کہ جناب مولوی صاحب آپ میرے لیے دعا کر دیں، علامہ صاحب خود دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر دیں، کروا لیں نیک آدمی ہوں تو، لیکن آج کیا پتا ہے کہ کون کیا ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کہ رب اگر آپ سے ناراض ہے تو وہ آپ کی ریکویسٹ پہ مانے گا یا کسی اور سے آپ سفارش کروائیں، یہاں سفارش نہیں چلتی ہے، ادھر سفارش نہیں، ادھر تو وسیلہ ہے، وہ تو ان نیک ہستیوں کا یا پاک لوگوں کا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے اللہ پیار کرتا ہے، تو اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے جیسے کوئی 2-4 جو بابے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ سوشل میڈیا میں حیران ہو تو لوگ دعائیں کروانے کے لیے کہہ رہتے ہیں سر دعا کیجئے گا، فلانا دعا کیجئے، بھائی ہم تو خود گناہ گار لوگ ہیں، گھر میں جن کی کوئی نہیں سنتا وہ یوٹیوب پہ ٹھہر کے آپ کو بھاشن سنا دیتے ہیں اپنا، اللہ ہمیں معاف کرے اور سب کو ہدایت دے۔ بہرحال جی، فجر کی نماز کے بعد، مالدار ہونے کے لیے یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف اپنی مرضی کا 3 5 7 بار جو بھی آپ رکھنا چاہیں، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، اللہ کے 3 نام، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، اس کی تسبیح کریں، اس کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اپنے رزق کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اور پھر درود شریف پڑھیں آخر میں، آخر والا۔ یہ تسبیح آپ کر لیں، زندگی کا معمول بنا لیں، آپ کے حالات تو انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتے میں بہتر ہو جائیں گے، لیکن آپ اس زندگی بھر کا اس کو عمل بنا لیں تو انشاءاللہ پھر کبھی محتاجی کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، دین و دنیا آخرت بھی سنورے گی، اللہ صرف نہ آپ کو رزق کے معاملے میں خوشحال کر دے گا بلکہ آپ کو دین کی محبت بھی آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اور آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے جو بھی یہ وظائف بتائے، مطلب بنانے سے مراد یہ ترتیب بنائی کہ یہ الفاظ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ صورت اس کو اتنی دفعہ ملا لو، یہ ترتیب بنائی ہوتی ہے، باقی کلام تو اللہ کا ہے، تو وہ آخر اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، تو بے شمار لوگوں کو اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میرا خاندانی وظیفہ ہے، یہ میرا پیدائشی حق ہے، ایسی بات نہیں، اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں جی اللہ کا کلام ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، وہی ترتیب آپ کو بتا رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کے اندر کوئی بھلائی اور بہتری کا وسیلہ پیدا فرمائے۔ امید ہے آپ کو وظیفہ پسند آیا ہوگا، کوئی ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ سے صرف ہمیشہ ایک ریکویسٹ رہتی ہے کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم تو آپ کے لیے ہمیشہ ہی دعا کرتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں اللہ کے حکم سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔